ایک بار بلند تر محمدی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمته العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام حاضرین محفل کو ولادت باسعادت منجی عالم بشریت امید مستضعفین جہاں امید مظلومین جہاں امید عالم بشریت فرزند زہرا یوسف زہرا منتقم کربلا حضرت امام محمد مہدی امام علیہ السلام کے یوم میلاد پر میں آپ تمام حاضرین کی خدمت پر مہمانان خصوصی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً دعا گو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فضل کا اہتمام کرنے والے یہاں جتنے بھی مومنین جس حساب سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ آپ نے نذرانہ عقیدت امامت کی بارگاہ میں پیش ہوا, آپ نے منقبت سماعت فرمائی. مختلف شعراء کرام نے اور شعراء کرام نے اور منقبت خواہ حضرات نے اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ امامت میں پیش کیا, آپ نے سماعت کیا. قرآن کریم کی سورۃ مبارکہ توبہ کی آیت سے میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں ظہور کے حوالے سے, فلسفہ ظہور کے حوالے سے یہ چند نکات قرآنی نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک سوال میں پہلے خود یعنی اپنے ذہن, اپنے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ایک سوال ہے, پھر اس سوال کا جواب میں اس مختصر سی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو جو سنیے گا, سوال یہ ہے کہ ہم الاجل یا امام کہتے ہیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, ہمیں یہ معرفت ہونی چاہیے کہ ہم امام کو بلا کیوں رہے ہیں. بلا رہے ہیں شہید سبت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ الاجل تو کہتے وہ آ گئے تو حقیقت پر مبنی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اگر ہم اپنا محاسبہ کریں, معذرت کے ساتھ میں محفل کو خوش نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہی وہ دن ہے, یہی وہ ایام ہے جو ایام اللہ ہے. یہی وہ دن ہے جس دن ہم نے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرنا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم محفل میں آئے ہیں. یہ عقیدت ہے, یہ محبت ہے, یہ عشق اہل بیت جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے. یقیناً پاکیزہ دن ہے وہ جس دن میں اہل بیت کی محبت ہے, لیکن عزیزان محترم اہل بیت ہم سے محبت سے زیادہ اور بھی کچھ تقاضا کرتے ہیں. محبت سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جو اہل بیت ہم سے مانگ رہے ہیں, اور وہ ہے اطاعت اہل بیت. لیکن اطاعت بہت ضروری ہے. آج ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے, ہم امام کو بلا رہے ہیں کہ امام آئے, اتنا ظلم بڑھ گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بہت ساری چیزیں ہم عریضوں میں لکھتے ہیں, امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بغیر معرفت کوئی قوم, کوئی ملت, کوئی نیشن, کوئی قوم اگر بغیر معرفت کے امام کو بلاتی ہے تو ہوتا کیا؟ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. تاریخ کا بس ایک واقعہ بتاؤں گا, میں زیادہ تاریخ نہیں بیان کروں گا, مختصر وقت میں. دیکھیں جس وقت 60 ہجری کربلا سے سب آشنا ہے, امام حسین علیہ السلام 60 ہجری جو مدینہ سے نکل کے مکہ آئے, 28 بجے مدینہ سے نکلے. میں تاریخ کا صرف یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ظہور کے حوالے سے سمجھ آئے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کیوں بلا رہے ہیں, پتہ ہمیں چلے, ہمیں پتہ چلنا چاہیے. اب تھوڑا
تاریخ میں علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے سنتے ہیں مجالس کے اندر 60 ہجری امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ نے خط لکھے جب امام مکہ میں تھے، ابھی کربلا کی جانب 8 ذی الحج کو امام حسین کربلا کے لیے نکلے، لیکن ابھی 8 ذی الحج سے پہلے 4 مہینے 4 دن، ٹوٹل 4 مہینے 4 دن امام حسین مکہ میں رہے، 28 رجب مدینہ چھوڑا اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ گیا، یہ جو سفر ہے امام کا 4 مہینے 4 دن 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑا۔ ان 4 مہینے 4 دن یہ بہت اہم ہے تحریک کربلا کو سمجھنے کے لیے، یہ 4 مہینے 4 دن، کیونکہ ان 4 مہینے 4 دنوں میں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، گفتگو کی، پرسنالٹیز سے، سیلیبریٹیز سے، شخصیات سے اس وقت کی جو بھی تھی سب سے امام نے ملاقاتیں کی اور اپنا موقف پیش کیا، اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، اپنا بیان دیا، اپنے خطبے دیا اور بتایا کہ میں کیوں کر رہا ہوں اور یہ قیام کیوں ضروری ہے امت کے لیے، کیا ہے یہ قیام کیوں ضروری ہے اور یزیدیت کے خلاف اٹھنا کیوں ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سارا موقف پیش کیا، 12 ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یہ موضوع محرم کے عشرے میں پڑھنے کا موضوع ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس سے ملے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مفتی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مفتی عدوی، عبداللہ ابن حر جوفی، فرزدق شاعر، اس سارے تاریخ کے وہ کردار ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آ کر ان سب کے امام حسین اور ان کے ڈائلاگز موجود ہیں، بات چیت موجود ہے امام حسین اور ان کی، لیکن ہم نے ایک نقطہ سے آپ کی خدمت میں آج کے ٹاپک کی مناسبت سے میں پیش کرتا ہوں، آج کے موضوع میں اہل کوفہ نے امام حسین کو خط لکھے اور کسی زمین سے امام حسین کے پاس خط نہیں آئے تھے، بصرہ خاموش تھا، مکہ میں امام حسین خود تھے لیکن مکہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ تاریخ دیکھیں، تاریخ کے گواہ ہے، امام حسین 4 مہینے 4 دن مکہ میں رہے، لوگوں کو دعوت دی کہ میں کربلا جاؤں، میں مثلا اس دین کے لیے قیام کر رہا ہوں، یزیدیت کے خلاف قیام کر رہا ہوں، اور اندازہ کریں جب امام نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا تو تاریخ کہتی ہے امام حسین کے ساتھ صرف 2 افراد آئے، only 2 person، 2 افراد، اندازہ کریں خود امام وقت موجود ہے، بنفس نفیس کچھ فرزند زہرا موجود تھے، کوفہ میں تو چلے نمائندہ بھیجا تھا، بصرہ میں نمائندہ بھیجا تھا، لیکن مکہ میں خود تھے امام کے لیکچرز، امام کے خطبے روزانہ مکہ والے امام کے سنتے تھے، کعبے میں امام روزانہ نماز پنجگانہ امام حسین پڑھاتے تھے، لوگ آگے امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سنتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن امام جب مکہ چھوڑنے لگے کہا کہ میرا یہ موقف ہے، میری یہ راہ ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو صرف 2 آدمی ساتھ آئے، یہ تاریخ ہے، مسترد تاریخ ہے جو ذکر کی ہے مورخین نے۔ بس توجہ سنیں، تمام زمینوں میں خاموشی ہے، اہل کوفہ امام حسین کو خط لکھتے ہیں، اچھا خط کے اندر کیا تھا توجہ سنیے گا، میں صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، اہل کوفہ نے امام حسین کو خط لکھا اور کہا کہ مولا ہمارے دل آمادہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نعمان ابن بشیر کے پیچھے جمعہ بھی نہیں پڑھتے، نعمان ابن بشیر وہ گورنر تھا جو بنو امیہ کی طرف سے مقرر تھا، حکومت کی طرف سے، کہا کہ ہم اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے اور ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ اہل کوفہ نے خط میں لکھا الاجل، الاجل، یہ خط موجود ہے تاریخی کتابوں میں، کہ اہل کوفہ نے کہا مولا جلدی کریں، جلدی ہماری طرف آئیں۔ اچھا امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کوفہ والے بھروسے والے نہیں، امام نے کہا اچھا اگر امام اپنا نمائندہ نہ بھیجتے تو مورخین امام حسین علیہ السلام کو معذرت بلیم کرتے، کہتے بھائی کوفہ والے تو چاہ رہے تھے، امام نے بھیجا نہیں، امام نے کہا رک جاؤ، میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، اس کی اطاعت، اس کی پیروی میری پیروی ہے، یہ خط میں لکھا ہے امام نے۔ کون ہے نمائندہ امام کا؟ مسلم ابن عقیل، جناب مسلم کا نام سب جانتے ہیں۔ امام نے اہل کوفہ کو چیک کیا، دیکھیں میں اگر آسان زبان میں کہوں، آسان زبان میں کہوں، قوموں کو چیک کرنے کے لیے اللہ امام سے پہلے نمائندہ امام ان کے درمیان بھیجتا ہے، نیشن کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ نمائندے کے معیار پہ اتر گئے، اگر نمائندے کے معیار پہ اترے تو پھر امام آتا ہے، اور اگر نمائندے کے معیار پہ نہیں اترے، نائب کے معیار پہ نہیں اترے، سفیر کے معیار پہ نہیں اترے، تو پھر وہاں پر اس شہر میں اس جگہ پہ امام خدا نہیں بھیجتا۔ کیونکہ دیکھیں سوال یہ بنتا ہے کہ ہم 12ویں کو بلا رہے ہیں تو ہمیں 11 کی تاریخ بھی پہلے پڑھنی چاہیے کہ ان 11 کے ساتھ ہوا کیا ہے، 11 کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ ہے، شہادت تو میراث ہے ان کی، لیکن ان کی زندگی کتنی مشکل سے گزری ہے، زندانوں میں، اسیر ہیں، قید خانوں میں، کتنی کٹھن زندگی تھی کہ صاحب امام کی کوئی اتنی کٹھن زندگی ہے کہ امام بغداد میں لے جائے گا، قید خانوں میں مختلف قید خانوں میں رکھا جائے گا، ہر امام کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن توجہ سنیں، اب یہاں پر میں بس ایک نقطہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عزیزان محترم، اہل کوفہ نے جب امام حسین کو کہا کہ جلدی کیجیے تو امام نے کہا کہ پہلے آپ کو
امام نے پھر کوفہ کی جانب رخ نہیں کیا. حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی, امام پھر کوفہ کی جانب نہیں گئے, رخ اپنا موڑ کر کربلا رخ کیا. اب توجہ سنیے گا, اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ کربلا تو ہو گئے 60 ہجری, یہ یاد رکھیں کربلا کوئی قصہ کہانی نہیں, کربلا ہدایت کا منار ہے, کربلا ہدایت کا منظومہ ہے. کربلا کے اندر یہ سارے جو پہلو ہیں ان سب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج توجہ سے سنیں, میں امام کو بلا رہا ہوں, اپنے وقت کے امام کو کہ مولا آئیے, لیکن سوال یہ ہے کہ میں کیوں بلا رہا ہوں, کیا کرنا ہے, کام کیا ہے مجھے؟ تو پہلے میں سمجھوں کہ ان امام نے آ کر کرنا کیا ہے. قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 33ویں آیت جو میں نے تلاوت کی, اور الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول جو ہم نے بھیجا اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اظہار دین کرے گا. اظہار دین, اظہار دین کیا کہتے ہیں؟ دین کا ظہور, دین کا اظہار. آسان زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, زیادہ آپ کو اصطلاحات میں لے کر نہیں جاتا. آسان زبان میں یہ کہ دین غالب کرنا ہے, غالب تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, دین اسلام کے 4 مراحل ہیں. یہ 4 مراحل, 4 اسٹیجز, 4 مراحل آپ سمجھ لیں, ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ امام آ کر کریں گے. پہلا مرحلہ ہے دین کا, توجہ سنیے گا, بس اسی میں گفتگو کو سمیٹ لوں. پہلا مرحلہ ہے دین کا نزول دین. نزول دین رسول اللہ کے قلب نورانی پہ ہو چکا, دین سارا کا سارا نازل ہو چکا. اب رسول اللہ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی, ختم نبوت کا اعلان ہو گیا. یہ ہے نزول دین. دوسرا مرحلہ تھا ابلاغ دین, تبلیغ دین, دین پہنچانا. وہ بھی کام ہوا ہے, رسول اللہ نے بھی کیا, اہل بیت نے بھی کیا, صحابہ کرام نے بھی کیا. یہ دوسرا کام کیا ہے؟ ابلاغ دین. تیسرا مرحلہ ہے نفاذ دین, دین کا امپلیمنٹ, دین نافذ کرنا. رسول اللہ نے مدینہ میں دین نافذ کیا, مدینہ کو کیپٹل بنایا اور مختلف جگہوں پر اپنے نمائندے بھیجے, قاصد بھیجا اور دین قائم ہوا. لیکن اب ایک آخری مرحلہ ہے, چوتھا مرحلہ ہے. تو مجھے سنیے گا دوبارہ, نزول دین, ابلاغ دین, تیسرا نفاذ دین, اب چوتھا ہے غلبہ دین. توجہ سنیے گا, امام جب آئیں گے نا, امام کو کون سی زمین چاہیے؟ توجہ سنیے گا, کہاں ہوگا پرچم ولایت, کہاں کہاں لہرایا جائے گا پرچم توحید؟ پوری زمین خدا پر, 7 بر اعظموں پر, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, نیوزی لینڈ میں بھی, پاکستان میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی, جتنی زمین ہے سب پر پرچم توحید لہرایا جائے گا. یہ ہے نا آئیڈیالوجی تشیع کی, یہ ہے نا نظریہ ہمارا, یہی دیا ہے نا امام صادق علیہ السلام نے. کیا نظریہ دیا ہے کہ ہمارے قائم آئیں گے تو کیا کریں گے؟ پوری دنیا پر پرچم ولایت لہرائیں گے. اچھا یہ کوئی آسان کام ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ ہو جائے آسان ہے؟ نہیں, دشمن کی تو پلاننگ ہے ابھی سے, دشمن نے تو بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے. ایک بس میں آج کے زمانے میں سمجھیں گے, خصوصاً جوانان توجہ سنیں, اور میں آپ کو آج کا ایک میدان بتاتا ہوں, اس فیلڈ کے اندر آپ نے آگے آنا ہے, لیکن نیت یہ کرنی ہے کہ وہ سبجیکٹ آپ نے اپنے وقت کے امام کے لیے پڑھنا ہے, صرف مادی ضرورت کے لیے نہیں. خدا بڑا کریم ہے, مادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, رزق ملتا ہے, لیکن اپنے وقت کے امام کے لیے ان شعبات میں آگے آئیں. آج عصری تعلیم ایک اہم ترین فیلڈ, یہ میں محدودیت کے تناظر میں کہہ رہا ہوں, اب یہ کوئی پولیٹیکل باتیں نہیں ہے کہ سمجھیں کہ کوئی پولیٹکس ہے, نہیں, یہ محدودیت کے تناظر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آج ضرورت ہے ہمارے جوانوں کو کہ آگے آئیں. عصری تعلیم میں زمانے کے حساب سے جو بھی تعلیمی میدان ہے, خصوصاً اے آئی میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہی میدان ہے اگلا 2040-50, سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سب کچھ. دنیا چینج ہو رہی ہے, چینج اسی طرف ہے. محدودیت ایک گلوبلائزیشن ہے, محدودیت ایک عالمی نظام ہے. اگر عالمی نظام ہے تو ہمیں اپنی سوچ بھی عالمی بنانی ہوگی. چھوٹی سوچ نہیں رکھیں, عالمی سوچ رکھیں کہ ہم نے آگے آنا ہے اپنی زمین پہ, اپنے وجود کو بھی امام کے لیے تیار کرنا ہے, اپنے گھروں کو بھی تیار کرنا ہے, اپنے شہر کو بھی, اپنے ملک کو بھی. کیا امام پاکستان نہیں آئے؟ کیا ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ہمارے نہیں آئے؟ تو پاکستان کو ہم اس قابل کو بنائیں کہ امام آئے, ہم اپنی زمین کو اس قابل کو بنائیں نا, اپنے وجود کو, اپنے گھروں کو. تو آپ تو مجھے سنیں, ایک نظریہ میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, گوگل پہ جا کے سرچ بھی کریں, اس کے بارے میں پڑھیں. ایک نظریہ جو محدودیت کے خلاف پوری
دنیا کے اندر ایکٹیو ہے. اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کو روکنا, اور اس نظریے کا نام ایک پوری آئیڈیالوجی ہے. اس کے اوپر عالمی اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ, نہ کہ ملکی نہیں. ملکی اسٹیبلشمنٹ پہ کٹوتی یا ان کے نیچے چلنے والی چیزیں ہوتی, ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ جس کے ہاتھ سب سے مضبوط ہے, اس کے نیچے ساری حکومتیں, اور اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں اس گروپ کا نام ہے ایلیومیناٹی. میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, آپ اس پہ سرچ کریں. ٹرائینگل اس کا لوگو ہے, اس طرح ٹرائینگل, تکون, درمیان میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, وہ دجال کی آنکھ ہے, شیطان کی آنکھ ہے. اور باقاعدہ آج جتنے بھی دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, ابھی اگلے مہینے میں 8 مارچ کو فیمنزم مارچ ہے, عورتوں کے حقوق کا یہ جو فیمنزم کا نعرہ, اس کے علاوہ جتنے بھی نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہومو سیکچولیٹی, ہم جنس پرستی کو عام کرنا, پھیلانا, مرد کی مرد کے ساتھ, عورت کی عورت کے ساتھ, یہ سب اس لیے ہے کہ روحانیت نکلے, مہدی کا ظہور رکے, گھروں سے روحانیت نکلے. بس آپ کرو یہ سنیں, میں آخری جملے عرض کروں گا. ایلیومیناٹی ایک گروپ, پورا ایک نظریہ ہے, باقاعدہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی یہ سازش میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, ایک کارٹون ہے, اس کارٹون کو جا کے آپ دیکھیں, آئی پیڈ گاڈ, میں پالتو بکری ہوں, اس کے اندر پورا اپنا نظریہ ڈیلیور کرنا ہے, پورا نظریہ دکھایا ہے. 2 ہاتھ, ایک میں ڈالر, ایک میں خون ہے. شیطان آتا ہے, شیطان آ کے اس میں معاذ اللہ یہ بھی دکھایا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی شیطان کنٹرول کر رہا ہے, معاذ اللہ, اجاؤز باللہ, تب یہ خدا کو. یعنی انہوں نے دکھایا کیا, انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم اسلام کا بھی خاتمہ کریں گے, عیسائیت کا بھی خاتمہ کریں گے, ہر دین کا خاتمہ کریں گے, دنیا میں صرف دجال ہوگا. وہ اپنے نظریے پہ کام کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. آج ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے, اس فیلڈ میں بھی آگے آئے. سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کی فیلڈ میں آگے آئے. آپ نظریے مہدیت پہ بچوں کی ذہن سازی کے لیے کارٹون ہے نا یہ, بلکہ آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ جو عام کارٹون ٹی وی کے اوپر بچے دیکھتے ہیں, اس میں وہ نظریہ ڈیلیور کر رہے ہیں. نظریہ, ایک چھوٹا سا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور اس کو کارٹون میں بل گیٹس دکھایا جا رہا ہے. اس کو کیا پتا بل گیٹس کیا ہے, اس کو کیا پتا بزنس کیا ہے, لیکن وہ ایک نظریہ ہے پیچھے, ایک آئیڈیالوجی ہے. اس وقت اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, میرا اور آپ کا فریضہ کیا ہے, جو لوگ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی کارٹون بنائیں, بچے کے لیول پہ نظریہ محفل ڈیلیور کریں. ان ٹاپکس پر, ان موضوعات پہ کام کی ضرورت ہے. مدارس کی ذمہ داری بھی ہے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بھی ذمہ داری, سب کی. کیونکہ دیکھیں امام کو سب چاہیے, امام کو ایسا نہیں کہ مدرسے کے مولانا چاہیے ہوں گے اور یونیورسٹی کے نہیں. اے آئی کا دور ہے, امام کو ایک اے آئی پڑھا ہوا لڑکا بھی چاہیے, پروفیسر بھی چاہیے, ڈاکٹر بھی چاہیے, انجینئر بھی چاہیے. میں آخر میں بس یہی عرض کروں گا, جس فیلڈ میں جائیں, جو سبجیکٹ پڑھیں, نیت یہ کریں کہ میں امام کے ظہور کے لیے پڑھ رہا ہوں. صرف یہ نیت کریں, ارادہ کریں, خدا مدد کرتا ہے, ہماری ساری ضروریات باقی پوری ہو جائیں گی. لیکن ہم ان کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ ہوگا کیا, کھانا کیا کھائیں گے, پڑھیں گے تو روٹی کہاں سے ملے گی. نہیں, روٹی کا وعدہ اللہ دے گا, بے شک دے گا. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں. امام کے ظہور کی زمینہ سازی, زمینہ سازی یعنی آمادگی. لیکن ظہور علامتوں سے نہیں ہوگا, علامت روایتوں میں ذکر ہوئی ہیں, یمن میں یہ ہوگا, سری لنکا میں یہ ہوگا, فلاں جگہ یہ ہوگا. بہت ساری علامتیں, بہت ساری علامتیں پوری ہو گئی, بہت ساری علامتیں پوری ہو جائیں, اینے ممکن ظہور نہ ہو. کیونکہ ظہور کے لیے اللہ نے علامتیں نہیں رکھی, ظہور کے تقاضے پورے کرنے سے ظہور ہوگا. اور تقاضا کیا ہے, میں آپ کو آخر میں ایک مثال دوں گا. یہ محفل سجی ہوئی ہے, امام بارگاہ کے اندر یہ محفل ہے امام وقت کی. اس کے کچھ تقاضے ہیں. محفل کا تقاضا ہے پبلک بھی ہو, ممبر بھی ہو, بولنے والے بھی ہو, سننے والے بھی ہو, ایک مائک بھی ہو, اسپیکر بھی ہو. یہ سارا ایک ماحول ہونا, یہ تقاضا ہے محفل ہے. جب تک آپ محفل کے تقاضے پورے نہیں کریں گے, محفل منعقد نہیں کر سکتے. اس لیے تقاضا ظہور کے لیے اپنی آمادگی, اپنی اولاد کی تربیت قانون علی پر, اپنی اولاد کی تربیت قانون مہدی پر, قانون حضرت حجت پر. آج ہمارے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے. براکت نے ایک شعر پڑھا تھا, خدا نے خاصا یہ نہیں سمجھے گا میں کوئی کرٹیسائز کر رہا ہوں, نہیں کرٹیسائز نہیں کر رہا, اسی کو میں آگے پڑھا رہا ہوں. خوبصورت شعر تھا کہ ہم قرآن و نہج البلاغہ امام سے پڑھیں گے جب امام آئیں گے. بہت خوبصورت بات ہے, لیکن نہج البلاغہ ہمیں ابھی بھی پڑھیں گے. امام آ کر تو اس پہ ہمیں ایسا پڑھائیں گے کہ اس میں 4 چاند لگا دیں گے, لیکن ابھی بھی پڑھنی ہے تاکہ امام کے لیے تیار ہو جائے.
تاکہ امام کے لیے تیار ہو اور پھر آ کر امام چوڑ جان لگا. ٹھیک ہے. دنیا اس وقت صرف شیعہ نہیں، صرف سنی نہیں، صرف بریلوی نہیں، صرف دیوبند نہیں، دنیا عالم بشریت اس وقت پریشان ہے کہ نجات کا نظام کہاں ہے. 16 اکتوبر عالمی فوڈ ڈے کے اوپر بی بی سی نے رپورٹ دی کہ کیپٹلزم، کیمونزم، دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنے والے کارل مارکس کی تھیوری، ایڈم اسمتھ کی تھیوری دونوں فیل ہو گئی. یہ بی بی سی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. بی بی سی ہمارا چینل نہیں ہے. بی بی سی نے 16 اکتوبر کو رپورٹ دی کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنے کے دونوں نظام بنے تھے، ایک طرف کیپٹلزم، ایک طرف کیمونزم. تو بی بی سی نے کہا کیپٹلسٹ بھی فیل ہو گئے، دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوا، اور کیمونسٹ بھی فیل ہو گئے، دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوا. بی بی سی نے عالمی رپورٹ میں ہم نے کہا کہ روزانہ 80 کروڑ افراد بھوکے سوتے ہیں. عزیزان محترم، اب یہاں میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ دنیا کو بتائیں غربت کا خاتمہ نہ کیپٹلزم کرے گا، غربت کا خاتمہ نہ کیمونزم کرے گا، غربت کا خاتمہ نہ امپیرلزم کرے گا، غربت کا خاتمہ نہ سیونزم کرے گا، غربت کا خاتمہ ایک ہی نظام کرے گا جو دعویٰ کرتا ہے کہ زکات دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا، اور وہ نظام محدودیت ہے. ولایت ہے، یہی وہ ولایت جس کا اعلان قدیم میں ہوا تھا. آج اس ولایت علی اور نظام علی کو محدودیت کہتے ہیں. آج کے زمانے میں اسے محدودیت کہتے ہیں. اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محدودیت کو سمجھنے کی، عالمی اس نظام کو سمجھنے کی اور امام کے